آئی ڈونٹ نو کہ تم اس دنیا میں کس لیول پر ہو، کیا کر رہے ہو، کیا زندگی ہے تمہاری. پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں. لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں ہے. بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لے تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا. تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے. او بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کر رہے. یہ لوگ ہائٹ میں چھوٹے نہیں ہوتے، نہ ہی یہ اپنی مرضی سے چھوٹا بنتے ہیں اس دنیا میں. ان کو اللہ کی تقسیم نے صرف چھوٹا بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کی تقسیم تو ایسی تقسیم ہے کہ پل بھر میں کسی کو بادشاہ بنا دیا تو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہتی ہے، اور اسی میں انسانیت کی بہتری ہوتی ہے. اینی ہاؤ، ہمیں خیال رکھنا چاہیے یار ایسے لوگوں کا، جو بیچارے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے. بولنا بہت کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے. جو بیچارے اپنی زندگیوں میں ایسے بھی کام کر لیتے ہیں جن کاموں کو کرتے کرتے وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، میں اتنی مشقت نہ برداشت کرتا. تو یار گزارا کیا کرے، نرمی کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا. اپنی باتوں میں نرمی پیدا کرے، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرے، اپنے اخلاق کو بہت نرم بنائے تاکہ سامنے والا بندہ آپ سے بات کر کے اپنی ٹینشنوں کو بھول جائے، تاکہ سامنے والا بندہ آپ کی ریلیکس بیہیویئر کو دیکھ کے خود بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے. مشکل کام نہیں ہے یہ سب، ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ کام، اسی وجہ سے وہ مشکل لگتے ہیں. آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ 2 باتوں سے کسی کی زندگی بنا سکتے ہو، 2 میٹھے بول سے کسی کی ساری ٹینشن دور کر سکتے ہو، یہاں تک کہ کسی کی جینے کی وجہ بن سکتا ہے. لوگوں کے صحیح فیصلوں میں ان کا ساتھ دیں، لوگوں کی مجبوریوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، لوگوں کے اکیلے پن میں ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یار یو آر ناٹ الون، مائی ایفرٹس وتھ یو. بتائیں ان کو، احساس کروائیں ان کو، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کب بولیں گے ایسے الفاظ آپ لوگ؟ کب کریں گے کسی کا بھلا اپنی زبان سے؟ لاکھوں گھر اجاڑ دیے ہم نے زبانوں کی وجہ سے، لاکھوں زندگیاں خودکشی کی بھینٹ چڑھ گئی، کتنے لوگ مایوس ہو گئے زبانوں کی وجہ سے، سخت بول کی وجہ سے، کتنی زندگیاں بے رونق ہو گئی کڑوے الفاظوں کی وجہ سے. ارے کب یوز کریں گے آپ ان زبانوں کو کسی کی زندگی بنانے میں، کسی کا سہارا بننے میں، کسی کے دل کی فیلنگز کو بدلنے میں؟ یوز کرو نا یار، میٹھے الفاظ بولو نا، کیا مشکل ہے اس میں؟ کب تک ان زبانوں سے گالیاں، جھوٹ، غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، یہی سب کچھ بیان کرتے رہو گے؟ نہ کرے یار. اللہ قیامت کے دن آپ کے ایک ایک باڈی پارٹ سے پوچھیں گے کن امور میں، کن کاموں میں وہ یوز ہوتے رہے. یہ زبان خود بولے گی اللہ سے، یہ ہاتھ خود بولیں گے اللہ سے. تو یار اس دن کو سامنے رکھ کر سوچا کرے تھوڑا سا. ڈر اور خوف نے ہر نافرمان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا. اگر تو کوئی انسان
قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں ساری عمر ناچنا گانا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھ رہا تھا، بے حیائیوں اور گندگیوں اور گناہوں میں منہ مارتا رہا۔ اگر تو یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے کوئی، تو جاری رکھو یار، نہ سنو ان لوگوں کی باتیں جو تمہیں منع کر رہے ہیں بے حیائیوں سے، گناہوں سے۔ لیکن اگر اپنے اعمال اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان اعمال سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ مذاق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فارمیلٹی ہے کہ بس اللہ کی بات اور قیامت کے حالات فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے ہم نے سن لیا، بس ہمیں پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے، بس قصہ ختم۔ نہ 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 نہ، اللہ رب العزت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ جو باتیں تمہیں پتہ تھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزاری تھی، عمل کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ویسے۔ اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جائے اور اپنے اللہ کو سیریس لے، بس کر دے، رک جائے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج بھی اگر تم اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ میری بس، میری توبہ، خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جب اللہ مشرک کے شرک کو معاف کر سکتا ہے، کافر کے کفر کو معاف کر سکتا ہے، تو مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی۔ نو وے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی؟ اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو، ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو، جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو۔ تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کرو، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں، اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف زدہ کر رکھا ہوا ہے، فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لائل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے، چھوڑے بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے، فوکس کرے اپنے اللہ پر، فوکس رکھے اپنی آخرت کی زندگی پر۔ شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے، تمہارے اتنے لائل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود
کوئی تم سے لائل نہیں ہے، تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بہلا پھسلا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، انہوں نے ہر درد فیس کیا لیکن اپنے فوکس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھے تو وہ ہر اس درد سے گزرے جس درد کو لے کر آپ گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پر رکھا اور خود پہ بھی بھروسہ کیا کہ ہم کر لیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سر درد نہ بنائے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دے، جو ہوا سو ہوا۔ کس سے کہانیوں سے نکلے، ریالٹیز کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ آج ہم جو کمزور ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے جو پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں اس طرح نہیں سمجھ آ رہی جس طرح قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پوری دنیا جو اللہ کے علاوہ من گھڑت خداؤں کی عبادتوں میں مصروف ہے، لوگوں کی غلامیوں میں مصروف ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادتوں میں آتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے یقین اور بھروسے اور اعتماد سے جڑ جاتا ہے، اصل زندگی تو اس بندے کی ہے۔ اگر ہمارے الفاظ میں کہیں تو اصل مزے تو اس کے جو اللہ کے ساتھ ہے، جس نے دنیا کی ہر دولت کو، ہر شہرت کو، ہر عزت کو لات مار کر دنیا کو اس کی اوقات دکھائی ہو، اور وہ اللہ جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود آنکھ بند کر کے اللہ پر یقین کر رہا ہے، نہ یہاں کی سوچ رہا ہے نہ وہاں کی سوچ رہا ہے، اور اپنی منزل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس سفر میں اسے چوٹیں بھی آتی ہیں، یہ گرتا بھی ہے، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پہ رکھتا ہے۔ تب تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے پاس چلا نہ جائے، جب تک اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو نہ جائے۔ عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نا تو اچھی لگتی ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے، مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے، میچور کرتی ہے، عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے۔ لیکن جو مرد اپنے ہوس کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے، جو مرد لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے، تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں، ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائیں کہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انہیں ہوس کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے۔ ایسے مردوں سے دور رہیں۔ فیمیلز کے اندر حیا ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، ایک سنسیریٹی ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تب تک یہ فیمیل ایک عورت کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے، لبرلزم کا لباس پہن لے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، یہ بھول جائے۔ سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، قاعدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کا رسول میٹر کر رہا ہے یا صرف لوگ ہی میٹر کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا سکوپ ہوگا وہی میٹر کرے گا؟ زندگی بہت مختصر ہے، تمہارا ایک فیصلہ تمہیں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے۔ دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کرتے، اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے، اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی، وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کر دے۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت۔ اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے
کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے، کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم، اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے، جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے، این ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے، اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے، اس کی عزتوں میں، شہرتوں میں، فالوورشپس میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ ساری دولتیں، یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے، ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے، خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے، وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے، وہ بھی مرتا ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار، تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے، اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی۔ انہوں نے اپنا کمفرٹ زون، اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار، آنسو بہائے تھے۔ امیجن کرو، جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے، اس چہرے پر اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے۔ وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی کہ یا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا۔ وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غم زدہ ہو جاتا تھا۔ جو امتی، جو لڑکا، جو لڑکی اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا، الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں، کتنا ظالم ہے وہ شخص۔ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبھا لو یار اس سے، قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے۔ ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں، ابو جہل کی طرح،
بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا۔ اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو۔ وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا،